प्याला जो है, मौत का प्याला बहुत कड़वा। अगर आप 70 साल अगर बूढ़े से भी अगर पूछे, जिनके दोनों पैर कब्र में जा चुके, जिनकी सेहत खराब है, जिनकी बॉडी खराब है, वो उनकी मौत कभी भी आ सकती है, वो फिर भी तो मौत से तमन्ना नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नारि वउदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। सदर मोहतरम और अजीज बच्चों, मुख्तसर वक्त पर मैं आप हजरात के सामने कुछ मौत के मुताल्लिक कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हम और आप सबको एक इंसान की शक्ल में पैदा किया। अल्लाह ताला ने तो हमें पैदा किया, लेकिन अल्लाह ताला का हमारे पैदा करने का मकसद क्या है? अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जो इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वह मेरी इबादत करे। और हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम पर चलने वाले हैं, हम एक रब को मानने वाले हैं, एक रब के सामने हाथ फैलाने वाले, एक रब के सामने सर टेकने वाले। तो हमारी इस बात पर पुख्ता यकीन होना चाहिए कि हम तमाम इंसानों को एक दिन मरना, जिससे किसी इंसान को छुटकारा नहीं है। मौत जिससे किसी इंसान को छुटकारा नहीं। किसी सच ने कहा है मौत क़द्हुन कुल्लु नफ्सिन शारिबु वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलु, कि मौत हर जिंदा पर आती है, छोटे पर भी, बड़े पर भी, मर्द पर भी और औरत पर भी, नेक पर भी और बुरे पर भी, अमीर पर भी और गरीब पर भी, ताकतवर पर भी और कमजोर पर भी। और जिस इंसान पर वह मौत आ रही है, न उस मौत से अपने आप को बचा सकता है, न अपने फैमिली को बचा सकता है। लेकिन खुले अल्फाज में कहा जाए तो यह मौत ने किसी से उसके बाप को छीना, किसी से उसके बच्चों को छीना, किसी से उसके भाई को छीना, किसी से उसकी बीवी को छीना, किसी से उसकी माँ को छीना। और ये मौत ना बड़ी बेरहम है, किसी पर रहम नहीं करता। लेकिन दुनिया का कोई इंसान मरना नहीं चाहता। ये जान जो अल्लाह ताला ने जान दी है, जान सबको प्यारी है, मगर अल्लाह ताला ने इस कायनात का एक उसूल बताया, एक हमें एक मैसेज दिया कि जो दुनिया के अंदर आया है उसे जाना है। लेकिन एक अजीब बात है कि आज दुनिया के अंदर इंसान अपने हाथों से अपने खानदान के लोगों को, रिश्तेदार को, घर वाले को मिट्टी देते हैं, उसे कफनाते हैं, दफनाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, कब्र के हवाले करते हैं। इसके बावजूद भी हमारे दिलो दिमाग में ख्याल पैदा नहीं होती है कि मौत की चीज हमें भी झेलनी। मेरे भाइयों, जब दुनिया में एक इंसान आता है, जब एक बच्चा पैदा होता है और रोते हुए आता है, पूरे घर वाले, रिश्तेदार के लोग, खानदान के लोग रोते हैं। लेकिन जो इंसान जो दुनिया के अंदर आता है, जो बच्चा पैदा होता है वो रोते हुए आता है। लेकिन वही इंसान जब मरता है ना, पूरे घर वाले, रिश्तेदार के लोग, खानदान के लोग रोते हैं। और मौत इंसान की औकात क्या दिलाती है? ये इंसान को बताती है कि इंसान तू कितना बेबस है। ये इंसान तू दुनिया में जितना पैसा कमा ले, तू जितना नाम कमा ले, तू जितना बड़ा इंसान बन जाए, तू जितनी इज्जत कमा ले, तू जितनी शोहरत कमा ले, तुझे तो एक दिन मरना है। तेरी जगह तो वही मिट्टी है जहां से तू पैदा हुआ। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा है इंसान को चखना। मौत आएगी लेकिन कब आएगी पता नहीं, उसका टाइम पता नहीं। साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि इंसान चांद पहुंच जाता है। साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि बारिश होने की टाइम के कब होगी, कहां होगी, उसकी टाइम बता देती है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है कि इंसान अपनी मौत का टाइम पता कर ले। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि कैंसर का इलाज होने लगा है, टीबी का इलाज होने लगा है, तमाम बीमारियों का इलाज होने लगा है। लेकिन मौत का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, सिर्फ अल्लाह के पास है जो तमाम चीजों का रब अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत वाला है, वादा बड़ी पाक है
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر قادر ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جس نے موت اور زندگی دی، یعنی وہی پیدا کرنے والا ہے اور پھر مارنے والا. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل والا ہے، کون اچھا انسان ہے، کون برا انسان ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس کبھی بھی آ سکتا ہے اور ہمیں پوچھنے نہیں آئے گا کہ اللہ کے بندے آپ کو تو دنیا کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، اور ہمیں بھی پوچھنے نہیں آئے گا کہ اللہ کے بندے آپ کو تو آپ کے گھر والوں کی ضرورت ہے، آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی بیوی کو آپ کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی پوچھنے نہیں آئے گا کہ اللہ کے بندے آپ کو تو دنیا کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے زمین و جائیداد خریدنا ہے. موت اپنے وقت پر آ جائے گی، اور جب موت آ جائے گی پھر ہمیں نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر ہمیں چانس نہیں ملے گا، پھر ہمیں توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر ہمیں سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے وہ نماز سے دور رہنے والے پیارے ساتھیوں، نماز کی پابندی شروع کر دو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے. او حرام کمائی کرنے والوں، حرام کمائی چھوڑ دو، اللہ کی دین کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے. او نشہ کرنے والوں، او شراب پینے والوں، او گٹکا کھانے والوں، او سگریٹ پینے والوں، نشہ کی عادی چھوڑ دو، اللہ کی دین کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے. اور جب انسان کی موت ہو جاتی، جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، گزرنے کے بعد جب اللہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو بندہ اپنے رب سے کیا کہتا ہے؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. بندہ اپنے رب سے کہتا ہے اے میرے پروردگار، اے اللہ ایک موقع دے دے، ایک دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اے اللہ میں دنیا میں جانے کی دوبارہ چانس تو مانگ رہا ہوں، موقع تو مانگ رہا ہوں، اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ میرے جوان بیٹے کا شادی کرنا ہے، اس لیے کہ میرا مکان بنانا ہے، اس لیے نہیں کہ میرا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، اس لیے کہ میرا تجارت بڑھانا ہے. اے اللہ مجھے موت کا اندازہ نہیں تھا، میں نے ساری زندگی گناہ کیا ہے، میں نے ساری زندگی نافرمانی کی ہے. اے اللہ میں نے ساری زندگی تجھے ناراض کیا ہے. اے اللہ میں نے تجھ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے. اے اللہ ایک موقع دے دے، اے دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں لعلی اعمل صالحا کہ میں نیک عمل کروں گا اور ایسا عمل کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے. اور یہ موت نا، یہ موت کا پیالہ جو ہے، موت کا پیالہ بہت کڑوا، موت کا پیالہ کوئی پینا نہیں چاہتا. آج دنیا کے اندر اگر آپ کسی انسان کے ہاتھ پر اگر دودھ کا پیالہ، اگر پانی کا پیالہ دے دیں گے تو پینے کے لیے تیار ہو، فوراً تیار ہو جائے گا، لیکن موت کا پیالہ کوئی پینا نہیں چاہتا ہے. اگر آپ 70 سال اگر بوڑھے سے بھی اگر پوچھیں جن کے دونوں پیر قبر میں جا چکے ہیں، جن کی صحت خراب ہے، جن کی باڈی خراب ہے، وہ ان کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، وہ پھر بھی تو موت سے تمنا نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو موت کا پیالہ تو تمہیں ایک دن پینا ہی پڑے گا، کیونکہ موت سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں. اور یہ موت نا انسان کی اوقات یاد دلاتی ہے، ایک انسان کو بتاتی ہے کہ انسان تو کتنا بے بس ہے. اللہ نے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. اے انسان تو کتنا بے بس ہے، تو کتنا کمزور ہے، تیری اوقات کیا ہے. اگر تو اپنے اوقات کو دیکھنا چاہتا ہے تو انسان کو اپنی موت پر غور کر. فلولا اذا بلغت الحلقوم، میرے بندو جب تمہاری روح حلق سے نکلنے والی ہوتی ہے اور تمہاری روح حلق تک نکل کر حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حينئذ تنظرون، اور تم دیکھتے ہو کہ مرنے والا تمہاری آنکھوں کے سامنے سے مر رہا ہے، باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹا باپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، بیوی شوہر کے پاس چارپائی پر بیٹھی ہوئی ہے. نہ اس موت سے بیٹا باپ کو بچا سکتا، نہ بیوی شوہر کو بچا سکتی. اے انسان تو کتنا بے بس ہے، تو کتنا کمزور ہے کہ تجھے تیری موت کا کام نہیں، موت کا ٹائم پتا نہیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم،
وأنتم حينئذ تنظرون. میرے بندو جب تمہاری روح نکل کر حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ مرنے والا تمہاری آنکھوں کے سامنے سے مر رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میرے بندو کیا تمہارا یہ سوچ ہے, کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اس مرنے والے کے قریب سب سے زیادہ قریب میں ہی ہوں؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو نہیں, اس مرنے والے کے قریب سب سے زیادہ میں قریب ہوں. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. میرے بندو کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس مرنے والے کے اوپر کسی کا کنٹرول اور پاور نہیں ہے؟ مرنے والا آزاد ہے, وہ خود سے پیدا ہوا اور خود سے مر رہا ہے, تو اس مرنے والوں کو اس موت سے بچا کر دکھا دو. بچا نہیں سکتا میرے بندو. اور یہ موت کی چیز اپنے وقت پر آتی ہے, اور جب کسی انسان کی موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب کسی انسان کا موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا, اور جو تم کرتے ہو بخوبی اللہ تعالیٰ جان رہا ہے. اور بہت سی باتیں تھیں, وقت کے مطابق میں یہی باتیں رکھا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے بارے اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو یا اللہ موت سے پہلے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو بھی ہمارے بھائی دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.